بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصود خود سنشی انانیت۔ یہ بات اس شخص کے لیے ہے جو اس بات کا محتاج ہو کہ بات کہی جائے تو اسے سمجھ آئے، لیکن جو شخص بات سنے بغیر ہی سمجھ جائے اسے بات کی حاجت نہیں۔ جس شخص کو ادراک ہو اس کے نزدیک سارے آسمان اور زمین ایک بات ہی تو ہیں اور بات ہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔ پس جو شخص جو نہایت دھیمی آواز سے سن لیتا ہے اس کے سامنے شور اور بلند کی آواز کی کیا ضرورت ہے۔ عربی زبان میں شعر کہنے والا ایک شاعر ایک بادشاہ کے پاس آیا۔ وہ بادشاہ ترک تھا، عربی زبان کجا وہ فارسی بھی نہ جانتا تھا۔ شاعر عربی زبان میں اس لیے شعر کہہ کر لایا جب بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہوا اور اہل دیوان و امراء اور وزراء اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق بیٹھ گئے تو شاعر کھڑا ہوا اور شعر پڑھنے شروع کیے۔ شعروں میں ان مقامات پر جہاں کے تحسین و داد دی جانی چاہیے تھی بادشاہ سر ہلاتا اور حیرانی اور تعجب کے مقامات پر وہ ششدر نظر آتا۔ جہاں وہ فروتنی کا موقع ہوتا وہاں التفات کرتا۔ تمام درباری حیران رہ گئے کہ ہمارا بادشاہ تو عربی زبان کا ایک لفظ تک نہیں جانتا، پھر مجلس میں وہ عین مناسب موقعوں پر وہ کیسے سر ہلانے لگا؟ شاید وہ عربی زبان جانتا ہے اور اس نے یہ بات کئی سال ہم سے چھپائے رکھی، اور اگر ہم عربی زبان میں باہم باتیں کرتے وقت اس کی بے ادبیوں کے مرتکب ہوئے ہوں تو ہم پر ہزار افسوس۔ بادشاہ کا ایک خاص غلام تھا۔ تمام درباری جمع ہوئے اور اسے بہت سے گھوڑے، اونٹ اور اموال دیے کہ وہ پتہ لگا کر بتائے کہ بادشاہ عربی جانتا ہے یا نہیں، اور اگر وہ عربی نہیں جانتا تو موقع کے مطابق کیسے سر ہلاتا رہا۔ یہ کوئی کرامت تھی یا الہام؟ ایک دن شکار کے وقت بادشاہ بہت خوش تھا۔ غلام کو موقع مل ہی گیا۔ بادشاہ نے بہت سا شکار مار لیا تو غلام نے بات چھیڑ دی۔ بادشاہ بہت ہنسا اور بولا، خدا کی قسم میں عربی نہیں جانتا، لیکن میں نے مناسب موقعوں پر جو سر ہلایا وہ یوں تھا کہ میں جان لیتا تھا کہ اس شعر سے کیا مقصد ہے۔ مقصد سمجھ لینے پر میں سر ہلا دیتا اور تحسین و آفرین کرتا تھا۔ بس معلوم ہوا کہ اصل چیز مقصود ہے، وہ شعر اس مقصود کی فرع ہے۔ اگر مقصود نہ ہوتا تو شعر نہ کہا جاتا۔ بس اگر مقصود پر نظر کریں تو دوئی نہیں رہتی، دوئی فرع میں ہے، اصل ایک ہی ہے۔ اسی طرح اگرچہ صورت کے اعتبار سے مشائخ رنگ رنگ کے ہیں، ان کے مقام اور حال و احوال ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، لیکن مقصود کے لحاظ سے ایک ہی چیز ہے اور وہ خدا کی طلب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس دنیا میں ہوا چلتی ہے تو وہ قالین کا گوشہ اس سے ہلتا ہے، کمبل اسی طرح ہلتے ہیں کہ انہیں انتہائی اضطراب ہے۔ خس و خاشاک کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، پانی کے حوض میں لہریں پیدا کر دیتی ہے، درختوں، شاخوں اور پتوں کو ہوا رقص میں لے آتی ہے۔ یہ تمام احوال ایک دوسرے سے گوناگوں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن مقصود، اصلیت اور حقیقت کے لحاظ سے یہ ایک ہی چیز ہیں کہ ان سب کی جنبش ایک ہی سے ہوا سے ہے۔ کیا ہم قصوروار ہیں؟ فرمایا، جس کسی کو یہ فکر ہو اور جو اپنے آپ سے ناراض ہو کہ میں کیا ہوں اور میں ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہوں، تو یہ دوستی اور عنایت کی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔